السلام علیکم۔ آج ہم سورہ انفطار کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر جن کو قواعد کی سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت۔ اذا السماء، ذال کو باریک بالکل نرمی سے پڑھا جائے گا، اور سین کو جو ہے سین کی سیٹی اور مد متصل کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فطرت، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے 15 والے حروف میں حرف ہے، یعنی کہ اظہار حلقی اور لام را کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ طا کو پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، اور وقف کے دوران ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ وَإِذَا، ذال کو نرمی سے پڑھا جائے گا اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ کواکب، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد را لام اور اظہار حلقی کا کوئی حروف نہیں ہے تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اظہار حلقی اور لام را کے علاوہ جو بھی 15 حروف میں جو بھی حروف آ جائے اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تَثَرَتْ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور وقف کے دوران ساکن کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا اور را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فُجِّرَتْ، جیم کے اوپر تشدید ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ فُجِّرَتْ، را کو بھی پر پڑھیں گے اور تا کے اوپر ساکن ہے وقف میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، قاف کو پر پڑھیں گے، قبور، واو مدہ ہے یہاں پر، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہیں تو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، اس کو تقریباً 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ بعثرت، عین کو بالکل درمیانی حلق کے حصے سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بعثرت، را کو پر پڑھیں گے اور وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا، سین کی سیٹی اور سین کے اوپر 2 پیش ہیں، یعنی کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر میم آ جائے اور اس پہ تشدید ہو اس میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ ادغام مع الغنہ یعنی کہ ادغام کے ساتھ غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ قدمت وأخرت، خا کو پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے اور وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یا ایہا الانسان، اب دیکھیں یا کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور مد منفصل بھی ہے، چھوٹی والی مد۔ اچھا، اس کو ہم اب یہاں پر 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کھڑا زبر بھی ہے اور مد منفصل دونوں ہے، ٹھیک ہے؟ اور
انسانو اس میں اخفا ہوتا ہے، ما غرک بربک الکریم، غرک غین کو بھی پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور کاف کو باریک پڑھیں گے، بربک الکریم، برب را کو پر پڑھیں گے، کریم، اب دیکھیں کریم میں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والا حرف جو ہے یا ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف جو ہے را پہ زیر آیا ہے، تو اس میں یہاں پر یا مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا مدہ میں ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کے دوران ساکن آئے گا کریم، دیکھیں زیر کو ہم ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، تو ہم یا مدہ کو جب زیر کو ہم ساکن کے ساتھ پڑھیں گے وقف کے دوران، تو ہم یا مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب دیکھیں اسی طرح یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اسی طرح، ٹھیک ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی اس میں یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خلقک خا کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، دوسرے والے قاف کو ہم باریک پڑھیں گے، فسواک فعدلک، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا، لک کاف کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم وقف کے دوران ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، فی، اب یہاں پر مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ای صورت، سو کو واو مدہ ہے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، یعنی کہ صاد پر پیش ہے، اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، تم، اب دیکھیں تم، تا کے نیچے 2 زیر ہیں، تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر میم آ جائے اور اس پہ تشدید ہو، اس کو ادغام مال عنہ کہا جاتا ہے، اس کو ادغام کے ساتھ غننے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، شاء، اب دیکھیں یہاں پر مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رکبک، اور را کو پر پڑھیں گے، کاف کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وقف کے دوران، فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین، کلا یہاں پر الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے لام پر زبر ہے، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، بل تکذبون، ذال کو بالکل نرمی سے پڑھا جائے گا، بونا یہاں پر واو مدہ ہے، بالدین یا ساکن سے پہلے والے حرف یعنی کہ دال کے نیچے جو زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے والے کسی بھی حرف پر اگر زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فی الدین، اب دیکھیں وقف کے دوران زیر کو ہم ساکن دے کر پڑھیں گے، تو جب یہاں پر ساکن آ جائے گا تو اس سے پہلے اگر یا مدہ ہوگا تو اس کو یا مدہ کو ہم ساکن کی وجہ سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وقف کے دوران، کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، لَحَافِظِينَ، اب دیکھیں یہاں پر مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
وَإِنَّ یہاں پر نون مشدد کا غنہ لازمی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ علیکم، علیکم یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر یعنی کہ لام پر زبر ہے، اس کو یالین کہا جاتا ہے۔ لحافظون، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا۔ لحافظین، زین یہاں پر غا کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی یا مدہ کہا جاتا ہے، اور نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو وقف کے دوران ہم ساکن دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ صلی اللہ علی محمد۔